ہم اپنے دیکھنے سننے والوں کو اپنی طرف سے کینی اور حریش کی طرف سے سلام کہتے ہیں، اور ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے 12واں عام اتوار ہے، اور عام اتوار ہے ہمارے لیے یہ بڑا خاص اتوار ہے۔ تو پہلے چلیے بائبلز لے آئیں، ہم تلاوتیں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس پہ کیا بات چیت کر سکتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے یرمیہ یا ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 20واں باب 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ 20واں باب 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ اور آج کا زبور ہے زبور 69 زبور۔ یہ خاصا لمبا ہے، اس میں میں تو ہمیشہ پورا زبور ہی پڑھنے کی آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، اور کبھی کبھی جب بہت ہی کوئی طویل زبور ہو تو میں آپ کو پھر آیتیں بھی دیتا ہوں۔ اینی وے، اس وقت دوسری تلاوت ہے مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 5واں باب 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک۔ 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیلہ مقدس متی کے مطابق اس کا 10واں باب 26ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب 26ویں آیت سے لے کے 33ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انجیل پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 20واں باب 10ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک۔ کیونکہ میں بتیروں کو اور ماجور من سیابیب کا بھی پھسپھسانا سنتا رہتا ہوں کہ اس کی شکایت کرو۔ ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے قریب تر دوست سب کے سب میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائے تو ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے انتقام لیں گے۔ لیکن خداوند میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہ آئیں گے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوں گے، کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کی شرمندگی ابد تک باقی رہے گی اور فراموش نہ ہوگی۔ بس اے رب الافواج، صادق کے جانچنے والے، گردوں اور دلوں کو دیکھنے والے، میں تیرا انتقام ان سے دیکھوں، کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تیرے سپرد کیا ہے۔ خداوند کے لیے گیت گاؤ، خداوند کی تمجید کرو، کہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ کلام پاک کا پڑھا سنا جانا برکت کا باعث ہو، آمین۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے متی کی انجیل 10واں باب 26ویں سے 33ویں آیت تک۔ اس میں لکھا ہے، اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر
زمین پر نہیں گرتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ بس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، ہم نے پہلی تلاوت پڑھی اور پھر ہم دوسری بھی پڑھتے ہیں۔ تو پہلی تلاوت میں وہی سب کچھ ہے۔ یہ ارمیہ نبی کا میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ ہمارے پرانے عہد نامے میں اس کی زندگی کافی یسوع کی زندگی سے، جہاں تک اس کی تکلیفوں کا، اس کا جو معاشرے میں جو اس کے ساتھ ہوا، جو اس وقت کے لوگوں نے، عمرا نے، امیروں نے جو اس کے ساتھ کیا، بہت برا حال کیا، اور آخر میں اسے پھر پتھراؤ کر کے مار ڈالا۔ لیکن یہ ہمیشہ سچ کی آواز، انصاف کی آواز، محبت کی آواز، آزادی کی آواز، امن کی آواز اٹھاتا رہا، اور اس کو ان لوگوں کو یہ، کیونکہ وہ بات تو وہی ہے۔ دیکھیں، یہ جس معاشرے میں سچ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں خدا نہیں ہے۔ تو جب کوئی ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے یا ان کے قیام کی بات کرتا ہے، تو وہ خدا کے وجود کو، خدا کو اس معاشرے میں لانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی کوشش ہوتی، اس کی محنت ہوتی، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ سچ۔ ہمارا پرانا عہد نامہ جو ہے، یہ خدا کے انصاف کے لیے بھرا پڑا ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک خدا کی سب سے بڑی ناراضگی کیا ہے؟ ناانصافی اور ظلم و ستم۔ اب جب انصاف نہیں ہے، سچ نہیں ہے، محبت یا نفرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفرت اور یہ ساری منفی چیزیں، یہ خدا کو وہاں سے غیر موجود کر دیتی ہیں۔ خدا وہاں موجود نہیں رہتا۔ اور یہ جو انبیاء کرام تھے، یہ اسی لیے آئے تھے کہ خدا کو معاشرے میں لے کے آئیں، تاکہ لوگ اس کا احترام، اس کی تعظیم کریں، اس کی تمجید کریں، اس کی عبادت کریں۔ اور خدا کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی جو خدا کی بادشاہی کی یہ ارکان ہے، سچ، انصاف، محبت، یہ خدا کی شکلیں ہیں کہ خدا ان شکلوں میں موجود ہے، اور محبت ان سب کو باندھے رکھتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم خدا کہتے ہیں کہ خدا ہے، تو پھر خدا بیٹا بھی ہے اور خدا روح القدس بھی ہے۔ تو یہ خدا مکمل طور پہ ہمارے وجود کو قائم رکھتا ہے۔ ہمیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم اپنے لیے مہیا کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ طاقت، عقل اور موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ لیکن وہ ضروریات اسی وقت پوری ہوں گی جب خدا اس معاشرے میں موجود ہوگا، جب سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح موجود ہوں گے۔ تب وہ تمام آسائشیں بھی ملیں گی، سہولتیں بھی ملیں گی، وہ سب کچھ ملے گا جو انسانوں کے لیے، انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور یرمیہ جو تھا، وہ بڑا کھل کے ان کے خلاف بات کرتا تھا کہ تم لوگوں نے خدا کو معاشرے میں سے نکال دیا ہے، کیونکہ تمہارے یہاں نہ سچ ہے، نہ انصاف ہے، نہ محبت ہے، نہ آزادی ہے، نہ صلح ہے۔ آپ بار بار شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ میں یہی کچھ کیوں کہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی تو ہے سب کچھ۔ اسی کے لیے تو یسوع، آپ جانتے ہیں کہ جب پلاطوس کے سامنے یسوع کھڑا ہے تو کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سچ کیا ہے؟
تو یسوع نے اس کو جواب نہیں دیا، کیونکہ سچ تو اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ اس کو کیا جواب دے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ یسوع نے خود کہا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور ہر طرح سے یسوع نے اپنے آپ کو انسان کی زندگی سے جو چیزیں ضروری ہیں جینے کے لیے، اس نے کہا وہ میں ہوں، روٹی وہ میں ہوں، پانی زندگی کا وہ میں ہوں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا پانی جو ہے، زندگی کا پانی۔ اور سب سے بڑی چیز محبت، خدا نے اپنی محبت کو یسوع کے ذریعے ظاہر کیا۔ اگر یسوع نہ ہوتا تو پتہ نہیں خدا کس طریقے سے پہلے بھی تو اس نے اپنی محبت ظاہر کی جب اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کے لایا، اس کی محبت ہی تھی نا، اس کو نکال کے لایا۔ اور پھر چلتے چلتے کتنے 6,000 سال بعد یا 4,000 سال بعد یسوع کو پھر خدا کے بیٹے کو آنا پڑا ان کو بتانے کے لیے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ کس حد تک محبت کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جان سے مروا دیتا ہے، صلیب پہ مر جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا محبت ہوگی کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے؟ یہ اس نے کر کے دکھایا، اور یہ اس کی محبت تھی۔ اور دیکھیں، یہی جب معاشرے میں سے نکل جاتی ہے یہ چیز، بار بار میں اس چیز کو دہراتا ہوں، میں اس چیز میں پک گیا ہوں کہ جب تک خدا یا اس کی بادشاہت یا یہ ارکان جو خدا کو ظاہر کرتے ہیں، جو خدا ہیں، اس کے بغیر ہم تو دکھ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیں جو آج کی انجیل ہے، اس میں میں نے ایک چیز خاص نوٹ کی کہ یسوع اپنے شاگردوں 3 دفعہ اس نے اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا ہے، 3 دفعہ اس نے کہا کہ مت ڈرو۔ 28ویں پہلے اس نے 26ویں آیت میں کہا، اس لیے ان سے مت ڈرو۔ پھر اس نے کہا ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پس مت ڈرو، تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ کس چیز سے ڈرنا؟ کیا ڈر تھا؟ یہ ڈر کا اظہار یا یسوع نے ان کو اس ڈر سے کیوں خبردار کیا؟ اس لیے کہ یرمیہ کی طرح، یرمیہ کو تو انہوں نے اس وقت پتھراؤ کر کے اور اس کو بیچارے کو بڑی تکلیفیں دے کے اندھے کنویں میں پھینک کے اس کو سمجھا کہ وہ مر گیا، اس کو مار دیا۔ لیکن اسی طرح یسوع کے ساتھ یہ کرتا تھا۔ یسوع اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیا آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یسوع کی موت تک، اس کے جی اٹھنے اور آسمان پہ جانے کے بعد جو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر رکنے والا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ 200 سال تک قتل عام ہوتا رہتا ہے، 300 سال تک قتل عام ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ تو اس وقت تھا، اس کے بعد آج تک بھی قتل عام ہوتا ہے یسوع کے نام پہ۔ یہ اس لیے یسوع نے کہا کہ مت ڈرو، وہ اس وقت سے ہمیں بتا رہا ہے مت ڈرو۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مت ڈرو؟ ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے تو اس تکلیف کے لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہوگی۔ ہمارے ہاں بہت سی مثالیں ہیں، بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے، اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے خوف جو ہے وہ پھر آپ کے سارے رویوں کو تبدیل کرنے کی، چاہے آپ دل سے تبدیل ہوں یا نہ ہوں، پھر بالآخر دل سے بھی تبدیل ہو ہی جاتے ہیں جب آپ پہ اتنا خوف طاری کر دیا جائے، اتنی تکلیف۔ تو یسوع یہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو ان کو شروع سے ہی کہتا ہے کہ مت ڈرو، ڈرنا نہیں۔ یہ تمہارے بدن کو، جسم کو، جان کو تو، یہ جسم کو تو قتل کر لیں گے، لیکن جان کو قتل نہیں کر سکتے، تمہاری روحوں کو یہ قتل نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ کی زندگی تو روح میں ہے، جسم میں نہیں، جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، اپنی یہ شکل و صورت لے کے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں بیٹھا ہوں، لیکن اصل میں یہ میں کیا ہے؟
یہ تو کچھ نہیں. شاید کل آپ یا تھوڑی دیر بعد میں نہیں ہوں، لیکن جو میری روح ہے جسے آپ شاید دیکھ نہیں سکیں گے، میں چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں، لیکن آپ دیکھ نہیں سکیں گے. میں ہمیشہ زندہ رہوں گا کیونکہ یسوع نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو وہ دے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں دوسروں سے بہت زیادہ یسوع کے قریب ہوں، میں اپنی کوشش تو کرتا ہوں کہ اس کے قریب رہوں، لیکن یہ ہے کہ موت کا ڈر جس سے یسوع ہمیں پہلے آگاہ کر رہا ہے، اس ڈر سے ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اگر ہمارا بدن دیکھیں دنیا میں تکلیفیں تو بہت ہیں، بہت تکلیفیں ہیں. میں اگر اپنی زندگی کی آپ کو کہانی سناؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ میں کیسے کہاں سے نکل کے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنی زندگی کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں. لیکن بڑی ایسی ہے کہ ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس تکلیف سے نکال. جب ہم اس تکلیف سے نکل آتے ہیں اور کچھ وقت گزرتا ہے تو ہم پھر اسے بھولنا شروع کرتے ہیں. یہ ساری بڑی کہانی ہمارے سامنے ہے. اسرائیلیوں کی زندگی پورا پرانا عہد نامہ اس سے بھرا ہوا ہے، اور جیسے پھر کیسے کیسے خودسری آتی ہے، اپنے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر چلتے 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 پھر مختلف وقت آتے ہیں. اب جیسے یہاں بھی اب یسوع بتا رہا ہے، یسوع تو دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اور شاگردوں کو بتا رہا ہے. شاگرد اس وقت تک تو نہیں سمجھے کہ یہ جو قتل کرنے کی باتیں ہیں یہ کیوں ہمیں ایسے کہہ رہا ہے وہ. لیکن اس کے بعد جب وہ خود قتل کیا گیا اور جب وہ جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ تم نے جا کے یہی کرنا ہے جو یسوع آج انہیں بتا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی آ کے انہیں یہی کہتا ہے کہ تم نے یہی کرنا ہے. اور اس وقت وہ ان کو نہیں کہتا کہ تم مرنے سے نہ ڈرنا. اس وقت تو یہ وہ کہہ چکا ہے کہ یہ لوگ تمہارے بدن کو قتل کرتے، تمہاری روح کو، تمہاری جان کو نہیں لے سکتے تم سے. وہ خدا کے پاس ہمیشہ رہے گی اور میرے ساتھ رہو گے. اور یہ اسی لیے ہے کہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، دیکھیں ہم اپنی تکلیفوں میں جیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ نہ کریں یہ سوچ کے کہ چلو جی اگلے جہان میں تو موجیں کریں گے، ہم یسوع کے ساتھ ہوں گے. نہیں، یہ موجیں کرنے کا نہیں ہے. اصل میں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ عیش و عشرت کریں اور آسودہ زندگی گزاریں. یہاں پہ یہی ہے کہ خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا کے معاشرے میں اس کی موجودگی کے لیے، اپنی زندگیوں میں اس کی موجودگی کے لیے، اپنے گھر میں اس کی موجودگی کے لیے، یہ ضروری ہے. دیکھیں اسی لیے پاک ماں کلیسیا نے اور یسوع نے جب اس نے سب کو بلایا اور کہا یہ روٹی لو اور کھاؤ، یہ خون پیو، اور تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور اس چیز کو شاگردوں نے آگے جا کے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ جماعت جو بنتی گئی اس کو انہوں نے کلیسیا کہا. اور کلیسیا نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ترتیب دیا، اس کا مقصد یہی تھا. اگر تم ڈر کے بھاگ بھوگ گئے، پراگندہ ہو گئے، تو پھر تو سب خدا کا نام تو پھر نہیں آئے گا ویسے جیسے آنا چاہیے. ضرورت ہے کہ تو خدا یسوع نے بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے، میں تو گن نہیں سکتا کہ کتنے لاکھ یا کروڑ گرجے ہیں، اور اگر سارے گرجے ملا لیے جائیں تمام ڈینومینیشنز کے تو ضرور کروڑوں میں ہوں گے. اور اس کے علاوہ یسوع نے جو کچھ ہمیں اس وقت بتایا آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، لیکن اتنا سخت نہیں ہو رہا جتنا، لیکن کچھ لوگوں پہ سختیاں ہیں، ویسی ہی سختیاں ہیں جیسی پہلے تھی. لیکن اس لیے ہم کیوں اکٹھے ہیں، ہم کیوں ساتھ ہیں؟ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی زیادہ تعلیم لے سکیں لیں. ہماری نجات جو ہے وہ تعلیم ہی میں ہے. علم میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عالم بن جاؤ،
میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اور تعلیم میں یہ جو ہمارے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، اور جو ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اگر میں نے اس کو دے دیا تو میں مر جاؤں گا، ایسے نہیں ہوگا۔ میں دے بھی دوں گا تو نہیں مروں گا، لیکن جتنا دے سکتا ہوں دوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور بہت سے طریقے ہیں کسی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اور یہ ضرورت ہے کہ یہ جو موت کا جو ڈر ہے، صرف یہی نہیں کہ کوئی قتل کر دے گا، موت کا ڈر بھوک بھی ہے، اور بھوک کی وجہ سے جھوٹ ہے، اور موت کا ڈر کسی کا حکم نہ ماننا بھی ہے، اور وہ اگر جھوٹ بلوانا چاہتا ہے تو ہم جھوٹ بول کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ یہ موت کی کتنی شکلیں ہیں، تو یسوع ہمیں ان سب شکلوں کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، بے انصافی نہ کرنا، انصافی نہ کرنا، نفرت نہ کرنا، حقارت نہ کرنا، چاہے تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے، کیونکہ یہ صرف بدن کو قتل کریں گے، لیکن آپ کی روح کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں یسوع کہہ گیا ہے۔ ہم جاتے ہیں گرجے میں، اور گرجے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں، وہی ہمیں یسوع کا بدن، وہ یسوع کا بدن، سب ہم ایک ہیں، کیونکہ یسوع کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارا باپ ہے، وہیں روح القدس ہے، اور وہیں پہ بیٹا بھی ہے، وہیں پہ باپ بھی ہے، اور ہم سب وہاں ایک۔ اور جب ہم ایک بدن ہیں، اور خاص طور پہ ہم کیتھلکس جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری عبادت جو ہے وہ پاک طاقت کے بغیر مکمل نہیں۔ ہماری عبادت ہی پاک ماس ہے، اور پاک ماس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب وہ تبدل ہے، روح القدس بھی جب نازل ہوتے ہے، باپ وہاں موجود ہے، بیٹے کی ہم اس کے بدن اور خون کو، اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں، اس روٹی اور ماء کو۔ یہ چیزیں جو ہیں، خود خدا وہاں پہ، اور پھر وہی خدا جب روٹی کی شکل میں ہم میں شیر ہوتا ہے، ہمیں دیا جاتا ہے، ہم سب اس کے بدن کا اور وہ ہمارے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر جب ہم سب ایک ہی چیز کا حصہ بنتے ہیں تو ہم ایک بڑا بدن بن جاتے ہیں۔ ایک بڑی کلیسیا جو ہے، ایک بڑا بدن، پورا یسوع کا بدن ہے، اور اس طرح کی تمام کلیسیاں مل کے یسوع کا ہے، اور یہی یسوع بنانا چاہتا تھا، یہی یسوع کا اس اچھے معاشرے کا، اس زمین پہ خدا کی بادشاہت کا جو قائم کرنے کا جو تصور ہے، وہ یہی ہے کہ تمام کلیسیاں ایک ہو کے ایک ہو جائیں، ایک جسم بن جائیں۔ ہم، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، ہمیں یہ کرنی چاہیے، چاہے ہم چھوٹے بستیوں میں رہتے ہیں، وہاں بھی ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم کس طرح سب ایک بدن ہو کے رہ سکتے ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی ڈینومینیشن سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، مسیحی ہیں تو ہمیں ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ جو سارے ہم نے دیکھے نا، پھر خدا کو ہم اپنا کس طرح بنا سکتے ہیں اگر ہم تفرقے پیدا کرتے ہیں؟ تفرقہ تو خدا کی ضد ہے، اتحاد اور محبت خدا ہے، تو وہ جب تک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمیں اس کو اکٹھا کرنے کے، اس کو ایک بنانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے، اور ہماری عبادتیں، ہماری پاک ماس اور یہ تمام چیزیں اسی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں کہ ہم سب ایک ہوں، یسوع میں ایک ہوں، ایک بدن ہوں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔